الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. میرے بھائی اور دوست بزرگوں، نسبت ایک بہت بڑی چیز ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. نسبت، یہ نسبت جب سمجھ میں آتی ہے، ایک موٹی سی مثال دیتا ہوا چلوں. جب آپس میں کسی کا کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس میں سے ایک یہ کہ آپ مجھے پہچانتے نہیں ہو، بھی ہمارا تعلق اپنے بڑے کا نام لے دے، جیسے بدھائک کا نام لے دے، تم جانتے نہیں مجھے، ابھی ہم امانت اللہ کے بھتیجے ہیں. تم جانتے نہیں ہو ابھی ہم یوگی کے بھتیجے ہیں. تم جانتے نہیں ہو ہم پی ایم کے بھتیجے ہیں. یا کوئی بھی نسبت دے دے تو آدمی تھوڑا سہم جاتا ہے، نسبت سنتے ہی سہم جاتا ہے. اور پھر وہ جو تمام ساری افواہیں، تمام سارا پلندہ، تمام ساری جو آگ لگنے والی ہوتی ہے، تو ہر ایک آدمی کا نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، وہ کوئی بات نہیں، چھوڑ سکتے، مطلب سب ہو گیا، ختم. تو نسبت یہ دنیا کے اندر بھی یہ نسبت کام آتی ہے، اور آخرت میں تو نسبت کام آتی ہی ہے. آخرت میں نسبت تو کام آتی ہی ہے. قرآن نے جگہ جگہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ مثالیں دی ہیں. اللہ نے جگہ جگہ مثالیں دی ہیں، قوموں کی مثالیں دی ہیں نسبت کی. دوسری موٹی سی مثال یہ بتاؤں کہ ایک اینٹ ہے، تو ایک اینٹ تو وہ تمہارے بیت الخلا کی ہے، یا واش روم کہہ دو، لیٹرین کہہ دو، یا جو بھی الفاظ بولے جا رہے ہیں، یا جو سمجھ میں آئے وہ سمجھو. تو ایک اینٹ تو وہ ہے، اس کی نسبت وہاں سے ہے، اور ایک اینٹ اللہ کے گھر کی ہے یا کعبۃ اللہ کے گھر کی ہے. تو دونوں میں خوب سمجھ میں آ رہا ہے. پتہ لگ جائے کہ یہ کعبۃ اللہ کے اینٹ ہے تو آدمی فوراً چھپا کے یوں سینے سے لگا لے گا، ہائے کعبۃ اللہ کی اینٹ ہے، مسجد نبوی کی اینٹ ہے، یا یہ مکی مسجد کی اینٹ ہے. آدمی بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، اور یہی اینٹ دوسری جگہ کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو نسبت، اب یہ نسبت سمجھ میں آئی ہوگی. نسبت، اب نسبت کو آگے دیکھو.
عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اس کنویں پر کھڑے ہیں جہاں منات ان کا بت الٹا پڑا ہے، الٹا، اس کی گردن نیچے کو ہے اور اس کا پیچھے کا حصہ اوپر کو ہے، اور وہاں زاروں قطار رو رہے ہیں عمرو بن جموح، بوڑھے صحابی ہیں زاروں قطار رو رہے ہیں، لنگڑے صحابی ہیں زاروں قطار رو رہے ہیں، جگہ زمین جائیداد کے معاملے میں کوئی کمی نہیں ہے، باغات بھی بہت ہے اور زمین بھی بہت ہے اور درہم و دینار بھی بہت ہے اور اولاد بھی ہے اور بیوی بھی ہے اور دوست یار بھی ہے اور تمام ان کی بڑی عزت کے مالک ہے عمرو بن جموح، اور زاروں قطار رو رہے ہیں اس کنویں پہ کھڑے ہو کے۔ کیوں رو رہے ہیں؟ پہلے کیوں نہیں روئے؟ پہلے کیوں نہیں روئے؟ پہلے گھر میں تھے کیوں نہیں روئے؟ کیوں نہیں بلکھے؟ کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ اور کیوں ہچکیاں نہیں بندھی؟ اور کنویں پہ کھڑے ہو کے منات کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور مجمع عمرو بن جموح کو دیکھتا ہے کہ ہڑکیاں بھر کے بوڑھا صحابی رو رہا ہے۔ روتے روتے عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی آواز آدھی رہ گئی، ہچکیاں بن گئی، آواز نہیں نکلتی۔ کبھی منات کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ الفاظ یاد آتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہائے ہم نے اس کو رب مانا تھا، رب یہ نہیں ہے، رب تو وہ ہے جس نے ساتوں آسمان بنائے، ساتوں زمینیں بنائی، رب تو وہ ہے، یہ رب یہ نہیں ہے، یہ رب نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ نسبت بدل گئی، اب نسبت منات سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی طرف آ گئی۔ اور یہ بات تو آپ بھی بڑے اچھے طریقے سے اگر سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود کے انکار کرنے والے کو کفر یا کافر کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی صفات میں شریک ٹھہرانے والے کو مشرک یا شرک کہتے ہیں، اور اللہ کے حقوق کو نہ جاننا، نہ ماننا، نہ جاننا اور نہ ماننا، اللہ کے حقوق کو نہ جاننا اور نہ ماننا، اس کو یا تو باغی کہتے ہیں یا اسے غاصب کہتے ہیں یا اسے ظالم کہتے ہیں۔ اور اللہ کے اختیارات کو نہ سمجھنا اور نہ ماننا، نہ سمجھنا، نہ جاننا، نہ ماننا، اللہ کے اختیارات کو، اس کو کاذب کہتے ہیں۔ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے یہ چاروں صفتیں جوڑ لی اور جوڑ کر یوں کہتے ہیں، ہم وقت کے ظالم بھی ہیں، ہم وقت کے غاصب بھی ہیں، ہم وقت کے مشرک بھی ہیں، ہم وقت کے کافر بھی ہیں۔ ہائے میری زندگی تباہ ہو گئی، ہائے میں نے جانا بھی نہیں اور ہم نے مانا بھی نہیں، اس لیے زاروں قطار رو رہے۔ مجمع نے یہ الفاظ سنے کافر ہونے کے اور ظالم ہونے کے اور مشرک ہونے کے اور غاصب ہونے کے اور کاذب اور جھوٹا ہونے کے، تو پورا مجمع چیخ مار کر رو پڑا۔ ہائے میری زندگی، ہائے میری زندگی کہاں چلی گئی؟ ہماری نسبت اس منات سے جڑی رہی، ہماری نسبت ود سے جڑی رہی، سوا سے جڑی رہی، یعوق سے جڑی رہی، یغوث سے جڑی رہی، نصر سے جڑی رہی۔ ہائے اپنے اللہ کو جیسا ماننا چاہیے، جیسا کہ آیا تھا لا الہ الا اللہ، ہم نے ویسا نہیں مانا۔ ہائے میری زندگی، ہماری نسبت اسباب سے جڑی رہی، ہماری نسبت کاروبار سے جڑی رہی، ہماری نسبت نوکری اور ڈیوٹیوں سے جڑی رہی، ہماری نسبت مال اور دولت و جائیداد سے جڑی رہی، ہم نے نسبت اللہ سے نہیں جوڑی۔ اب بتاؤ ہم کون سے رجسٹر میں لکھے جائیں گے؟ ہمارا نام کون سے رجسٹر میں لکھا جائے گا یا ہمارا نام کون سی سب میں شمار ہوگا؟ یہ فیصلہ تو شاید آپ ہی کریں یا پھر بیٹھ کر کے جو بھی کوئی کچھ کرے۔
ہائے افسوس، جناب محمد رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں جن کو کہتے ہیں غلامان مصطفیٰ. ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں میں بحرین جانا چاہتا ہوں. کیوں؟ تجارت کی غرض سے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. کوئی اپنا بڑا کوئی جب ہوتا ہے تو کوئی کہیں سفر کرتا تو ملاقات کرتا ہے. اور پھر جناب محمد رسول اللہ، اللہ کے بعد میں بڑوں کے بڑے ہیں جناب محمد رسول اللہ. اللہ کے بعد میں نبی کے مقابلے کا، نبی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اللہ کے بعد کسی کا بھی، کائنات میں کہیں بھی. تو کوئی بھی جاتا ہے، کوئی بھی جاتا تو سلام دعا کرنے آتا ہے، مسافہ کرتا ہے اور دعائیں لیتا ہے جناب محمد رسول اللہ کی. اور جناب محمد رسول اللہ یہ کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ لو پھر چلے جانا. بہت سارے واقعے سنے ہوں گے آپ نے. 2 رکعت نماز پڑھ لو پھر چلے جانا. وجہ کہ نسبت اللہ سے جوڑ کر جاؤ، اپنی نسبت اللہ کو سے جوڑ کر جاؤ. کیا یہ معاملہ ہمارے معاشرے میں ہے؟ یہ بات کیا ہمارے ماحول میں ہے؟ یہ بات میں کہنا یوں چاہوں گا اپنے تمام مقتدیوں سے اور تمام ایمان والوں سے اور تمام غیر ایمان والوں سے اور اپنے پورے ملک سے اور پوری دنیا کے انسانوں جناتوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی نسبتوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق کر لو. بس ہو گیا کام، بیڑا پار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا. اپنی نسبتوں کو کتاب اللہ کے مطابق اور سنت رسول اللہ کے مطابق کر لو، معاملہ پار ہو گیا. نسبت، اور اسی نسبت کو اپنے بچوں کو سکھاؤ. ماں سکھائے کہ یہ اب پیسے ابا نہیں، پیسے اللہ دیتا جب ابا لاتے ہیں. یہ سبزیاں ترکاریاں جب اللہ توفیق دیتے جب ابا لاتے ہیں. یہ تمام سارے معاملات جب اللہ دیتے ہیں جب ابا لاتے ہیں. اللہ دیتے ہیں جب اماں لاتی ہے. اللہ دیتے ہیں جب یہ حکمران لاتے ہیں. اللہ دیتے ہیں جب یہ ہوتا ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اگر اس کے بغیر کوئی کسی کا عقیدہ اور تصور بھی اگر ہو گیا، کسی کا وہم اور خیال بھی ہو گیا، کسی کا گمان بھی ہو گیا، اس کی زندگی لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے. اس کی زندگی لا الہ الا اللہ پر نہیں ہے. خطرہ اس بات پر ہے. ٹھیک ہے زندگی کماتے کھاتے ہوئے، چلتے اور چلاتے ہوئے سب گزر جائے گا، لیکن مسئلہ ایمان کا آخری وقت کا ہے. مسئلہ اس وقت کا ہے، مسئلہ آپ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ پاس نہیں ہے، انہوں نے دے دیا کھا لیا. آپ پاس نہیں، انہوں نے دے دیا کھا لیا. ہمارے پاس نہیں، انہوں نے 4 روٹی دے دی کھا لیا. لیکن معاملہ تو آخری وقت کا ہے کہ اس وقت کلمہ نصیب ہو جائے. یہ ہے مسئلہ. اور اس وقت کلمہ نصیب جب ہوگا جب ہمارے عقائد درست ہوں گے، ہمارے معاملات درست ہوں گے. ہم نے تمام معاملات میں بیوی سے بھی اور بچوں سے بھی اور بھتیجوں سے بھی اور بھانجیوں سے بھی اور اچھوں سے پورا سب کی نسبت ہے. ہم نے جب اللہ سے جوڑی ہوں گی تو وہ نسبت آخری وقت میں کام آئے گی. مسئلہ اس وقت کا ہے، مسئلہ آپ کا نہیں ہے. تو گزری کشتی چل رہی ہے، ہو رہا سے پار ہو رہے ہیں، سب کی پار لگ رہی ہے. مسئلہ اس وقت کا ہے جو ہم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی. قال نوح رب انہم عصونی، اے اللہ میری قوم نے بڑی نافرمانی کی اور نافرمانی کی میری قوم نے انتہا کر دی. مجھے لاٹھیوں سے بھی مارا ہے، مجھے پتھروں سے مارا ہے اور اتنے پتھروں سے مارا بعض مرتبہ ایسا ہو گیا پوری قوم مجھ پر ٹوٹ پڑی اور اتنے پتھر برسائے کہ میں پتھروں میں ڈھک گیا. قال نوح رب انہم عصونی، اتنی میری نافرمانی کی، ہماری بات بالکل نہیں مانی. ہم نے توحید کے متعلق 950 سال کوشش کی، بالکل نہیں مانی. اللہ کے صفات کے متعلق، اللہ کے حقوق کے متعلق، اللہ کے اختیارات کے متعلق ہم نے 950 سال لگا دیے اور ان میں چند لوگ رہے کسی نے نہیں مانی. اور اگلی بات سنو. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. اور اس قوم نے ایسوں کی مانی جو ان کے بڑے بڑے رؤسا ہے، بڑے بڑے مالدار ہے، بڑے بڑے جاگیردار ہے، بڑے بڑے کوٹھیوں والے ہیں. ان لوگوں نے ان کے خون کو چوس لیا، ان کی کھالوں کو اتار لیا، ان کے لباس اتار لیے، ان کے کاروبار لے لیے، پھر بھی انہوں نے ان کی ہی مانی.
ان کی ہی مانی انہوں نے. من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، جن کی مانی ہے انہوں نے خسارہ ہی بڑھایا، انہوں نے خسارہ ہی بڑھایا. اس صفت کے لوگ پہلے بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں. آپ کو تھوڑا ہوشیاری سے رہنا ہے. جیسے ایک ڈرائیور گاڑی ہوشیاری سے چلاتا ہے کہ ہاتھ بھی کام میں ہے تو آنکھ بھی کام میں ہے اور پیر بھی کام میں ہے، دل و دماغ بھی کام میں ہے، 360 جوڑ بالکل متوجہ ہے. اگر کان بھٹک جائے یا آنکھ نگاہ بھٹک جائے یا ہاتھ بہک جائے یا پیر بہک جائے تو ایکسیڈنٹ ہوگا، پھر جان کا خطرہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس صفت کے مالک پہلے بھی، اس صفت کے لوگ پہلے بھی ہوا کرتے تھے اور آج بھی موجود ہیں. تم کو اپنے قریب لگا کے بھی رکھیں گے، اپنی چائے بھی پلاتے رہیں گے اور تو اپنی چائے بھی پلائیں گے، اپنا کھانا بھی کھلائیں گے، لیکن نگاہ رکھیں گے نہ جانے کہاں تمہاری زمینوں پر، تمہاری جائیداد پر، تمہارے باغات پر، تمہارے پلاٹوں پر، تمہاری بہوؤں پر، تمہاری بیٹیوں پر، تمہاری بیویوں پر. ہائے میرے بھائیوں، ہوشیاری کے ساتھ وقت گزارو، بہت چوکسی کے ساتھ وقت گزارو. بڑی غلطیاں ہو چکی ہیں، بڑی خطائیں ہو چکی ہیں، بڑا ظلم و ستم ہو چکا ہے، اسی کے متعلق رونا رویا جاتا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اگر یہ احساس کے ساتھ یہ لفظ نہ پڑھا گیا تو گویا کہ نماز کے اندر جملے کا ایک مذاق ہی ٹھہرے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، ایک مذاق ٹھہرے گا. یہ الفاظ بھی کہہ رہے ہم ظالم ہیں اور ظلم کر رہے ہیں اور اس کے خلاف بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. تو یہ رٹا ہوا زبانوں پر ایک لفظ ہے، ایک پرندے کے طریقے سے، ایک طوطے کے طریقے سے کہ وہ لفظ آ رہا ہے سلام پھیرنے سے پہلے، بس ہمارے پاس وہ لفظ آ رہا ہے. احساس ہو، احساس ہو، احساس ہو. تو نوح علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا. اور انہوں نے، ان بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے رؤساء نے اور جاگیرداروں نے، زمینداروں نے بڑی بڑی مکاریاں کی ہیں، بڑا مکر کیا ہے. اے اللہ بڑا مکر کیا ہے ان لوگوں نے. وقالوا لا تذرن، بڑا ظلم یہ ہے اگلا جو جملہ آ رہا ہے. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. ان بڑے بڑے جاگیرداروں لوگوں نے جنہوں نے حقے پر لوگوں کو بلا رکھا، پان پر لوگوں کو بلا رکھا، چائے پر لوگوں کو بلا رکھا، قوم کو اپنی طرف سمیٹ رکھا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کی توحید ماننے نہیں دی، اللہ کے صفات کے متعلق ماننے نہیں دیا، اور سب یوں کہہ دیا ارے مالک تو یہ ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کر، نعوذ باللہ، اللہ کو چھوڑ کر نعوذ باللہ آج امت کہاں کہاں بھٹک رہی، امت کہاں کہاں جا رہی. تاریخیں پڑھو، دیکھو، آنکھوں سے دیکھو، آنکھوں سے دیکھو، آنکھوں سے دیکھو. اور یہ دیکھنا پڑے گا، میں جو کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. وجہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر ہو رہا ہو، شرک ہو رہا ہو، بدعت ہو رہی ہو، ظلم و ستم ہو رہا ہو، اللہ کی بغاوت ہو رہی ہو، رسول اللہ کی بغاوت ہو رہی ہو، اگر طاقت ہے ہاتھ سے تو ہاتھ سے روکو، اگر طاقت نہیں تو زبان سے روکو، اگر یہ بھی طاقت ہے تو دل سے برا مانو. یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اگر یہ بات پیدا نہ ہوئی تو یہ ہماری نمازیں یہ بے سود ہے، یہ ہماری نمازیں بے فائدہ ہے. ان نمازوں میں کوئی جان نہیں ہے، ان نمازوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، ان نمازوں میں کوئی روحانیت نہیں ہے. ان حجوں میں، ان عمروں میں، ان نمازوں میں، ان زکاتوں میں، ان رمضان کے روزوں میں کوئی معاملہ نہیں، سب بالکل خالی ہے، نور قوت سے خالی ہے چیز. ایمان کا آخری درجہ جناب محمد رسول اللہ ایک بار نہیں 10 مرتبہ صحابہ کرام نے فرمایا اور بتایا کہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ اللہ کی بغاوت ہو رہی ہو تو کم از کم دل سے ہی برا مانو. آج
सर्वे करना होगा, आपको सर्वे करना होगा कि जवान औलाद सो रही है और आप अगर नमाज को आ रहे हो, तुम्हारे दिल में ठेस नहीं लगती कि अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल कर रहा है और नेमतों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नमाज छोड़कर खुदा की बगावत कर रहा है, नमाज छोड़कर बीवी खुदा की बगावत कर रही है, नमाज छोड़कर जवान बेटी बगावत कर रही है, नमाज छोड़कर ये तमाम घर के लोग बगावत कर रहे हैं। अगर इसका एहसास भी खत्म हो गया तो कल कयामत में जवाबदेही मुझसे भी है और आपसे, मुझसे पहले होगी और आपसे बाद में होगी। निस्बत, हर मामले की निस्बत कमाओ। अल्लाह करे हमारे मुक्तदियों को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अल्लाह ता फरमा दे, आमीन कहो। दुनियावी एतबार से और उखरवी एतबार से दिन दुनी रात चौगुनी अल्लाह तरक्की अता फरमा दे, लेकिन निस्बतें बदल दो तमाम सारी चीजों की, तमाम सारे मामलों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ले आओ। सब कुछ जो करो सारा कुछ करो, आप कुछ मत छोड़ो, निस्बत बदल दो बस। अमर बिन जम्मू रज़ियल्लाहु अन्हु उस कुएं पे खड़ा होकर लंगड़ा सहाबी और बूढ़ा सहाबी ज़ारो कतार रो रहा है, हाय मेरी निस्बत मनात की तरफ रही, मैंने इसको रब माना, मैंने इसको रब माना, मैंने इसको नजात दहिंदा माना, मैंने इसको इज्जत का मालिक जाना, हमने तमाम हाजतों का मालिक इसको जाना, आज ये गड्ढे में पड़ा है। जब आंखें खुली निस्बत बदल गई तो ज़ारो कतार रो रहे, पूरा मजमा रो रहा है, ज़ारो कतार, पूरा मजमा रो रहा है, ज़ारो कतार। आए मेरे भाइयों, क्या दिल में कभी ये खदशा गुजरा, कभी ये मामला गुजरा कि मेरी जिंदगी आज 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल कहां गुजर गई? इसकी भी जवाबदेही है। ये जवानी दी थी मेरे जवानों, अल्लाह पूछवाएंगे, ये जवानी दी थी मेरे बंदो, ये जवानी कहां खर्च कर दी? इसका मैं भी जवाबदेह हूं और आप भी जवाबदेह हो। ये उम्र की इतनी सांसें मिली थी, इनमें कितनी सांसें तुमने किताबुल्लाह के खिलाफ और सुन्नत रसूलुल्लाह के खिलाफ, कितनी सांसें खुदा की बगावत में और कितनी सांसें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बगावत में और कितनी सांसें अल्लाह की बंदगी में और कितनी सांसें गुलामान मुस्तफा के हक में गुजारी, वो हम भी जवाब दे और आप भी जवाब दे, हम भी जवाब दे और आप भी जवाब दे। आज तौबा करो, आज तौबा करो कि अल्लाह तेरी बगावत में, तेरी नाफरमानी में, मासियत में और गुनाहों में जितना वक्त गुजर गया, अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे और आइंदा के लिए इंशाअल्लाह अपनी तमाम मामलात की निस्बत किताबुल्लाह की तरफ, सुन्नत रसूलुल्लाह की तरफ करेंगे इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साथी सुन्नत न पढ़ी, सुन्नतें पढ़ ले साथ।